ورس کو سنا. میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ دراز ہو. حضرات، اب میں جس شاعر سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، یقین مانیے گا کہ مجھے حکم ملا ہے، ورنہ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ میں ایک کے بعد دیگر میزبان شورا اکرام کو پڑھاتا جاؤں، لیکن یہ مجھے اطلاع دی گئی ہے یوسف امجد صاحب کی طرف سے کہ یہاں پر طریقہ کار یہی ہے. لیکن میں تھوڑا سا روایت شکن آدمی ہوں، تبدیلیاں چاہتا ہوں اور آپ کے دل کی آواز سن رہا ہوں، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں جس شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں، وہ شاعر جو ہندوستان سے ہماری دعوت و تشریف لائے ہیں، جناب محشر آفریدی، روڑکی سے آئے ہیں. روڑکی میرا بڑا پسندیدہ شہر ہے کیونکہ میرے دوست افضل منگلوری کا تعلق وہاں سے ہے، اور ایک آستانے سے وابستہ صابر کلیر حضرت کے آستانے سے وابستگی بھی جو ہے وہ کچھ نصیبوں کو ملتی ہے. اس جگہ سے تشریف لائے ہیں. بہت خوب شعر کہتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں شعر پڑھتے ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں مہمان شاعر جناب محشر آفریدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اپنے کلام سے. السلام علیکم. مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام یہ خوبصورت شام بیادگار سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، صدر جناب احمد الدین اویسی صاحب، اور اس مشاعرے کے کنوینر جناب امجد یوسف صاحب، میرے کرم فرما جناب علیم خان فلکی صاحب اور ماہر صاحب، دیگر اراکین کمیٹی، میں سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس خوبصورت شام کا آپ لوگوں نے حصہ تسلیم کیا. چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں صدر محترم کی اجازت سے. آغاز کرتا ہوں ایک شعر سے. عرض کرتا ہوں کہ آتا ہے رمضان تمہاری یادوں کا، آتا ہے رمضان تمہاری یادوں کا، میری آنکھیں نیند کے روزے رکھتی ہیں. آتا ہے رمضان تمہاری یادوں کا، بہت خوب، بہت خوب. میری آنکھیں نیند کے روزے رکھتی ہیں. اور ایک مطلب ایک شعر دیکھیں. عرض کرتا ہوں کہ فاختہ کے حوصلے جب سے عقابی ہو گئے. کیا بات، واہ واہ. فاختہ کے حوصلے حاوی ہو گئے. جب سے عقابی ہو گئے، آسماں کی آنکھ کے ڈورے گلابی ہو گئے. فاختہ کے حوصلے جب سے عقابی ہو گئے، آسماں کی آنکھ کے ڈورے گلابی ہو گئے. ہاں وہ تم نے ایک دوا بتلائی تھی غم کے لیے. زبان دیکھیں فلکی صاحب کہ ہاں وہ تم نے ایک دوا بتلائی تھی غم کے لیے، وہ تو جو کا تو رہا پر ہم شرابی ہو گئے. ہاں وہ تم نے ایک دوا بتلائی تھی غم کے لیے، کیا بات ہے. وہ تو جو کا تو رہا پر ہم شرابی ہو گئے. پر ہم شرابی ہو. نوازش، شکریہ. اور کہتا ہوں چار مصرے کہ تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا. تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا. تیری خطا نہیں. نوازش، کیا کہنے بھائی، واہ واہ. تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا. سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا. تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا. سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا، تیرا غرور تو میرے کاسے میں آ گیا. واہ 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 واہ. سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا. نوازش، کیا بات. تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، ہاں، پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا. کیا کہنے محشر، واہ واہ. سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا، تیرا غرور تو میرے کاسے میں آ گیا. تیرا غرور تو میرے کاسے میں. بہت بہت شکریہ، محبت و نواز دیا آپ نے. عرض کرتا ہوں کہ دبی کچلی ہوئی سب خواہشوں کے سر نکل آئے.
दबी कुचली हुई सब ख्वाहिशों के सर निकल आए, जरा पैसा हुआ तो चींटी के पर निकल आए। वाह वाह वाह। दबी कुचली हुई सब ख्वाहिशों के सर निकल आए, जरा पैसा हुआ तो चींटी के पर निकल आए। देखिए, शायर तमाम उम्र खामा फरसाई करता है, लेकिन कोई एक शेर ऐसा हो जाता है कि जो उसको कुछ इज्जत दिला देता है, कुछ नाम दिला देता है। एक शेर जिससे थोड़ा बहुत मुझे लोग जानते हैं कि दबी कुचली हुई सब ख्वाहिशों के सर निकल आए, जरा पैसा हुआ तो चींटी के पर निकल आए। मोहतरम सदर साहब, कि अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, साथ हैं बच्चे, अकेला छोड़ देंगे मां को जिस दिन पर निकल आए। अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, अकेला छोड़ देंगे मां को जिस दिन पर निकल आए। अकेला छोड़ देंगे मां को। बहुत अच्छा। अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, अकेला छोड़ देंगे मां को जिस दिन पर निकल आए। जहां मसरूफियत की तेग मैंने हाथ से रखी, तमाम दायित्व पर बैठे हुए, जहां मसरूफियत की तेग मैंने हाथ से रखी, निहत्था देखकर यादों के सब लश्कर निकल आए, निहत्था देखकर यादों के सब लश्कर निकल आए। तुम्हारे पास हो तदबीर का इक्का तो बतलाओ, तुम्हारे पास हो तदबीर का इक्का तो बतलाओ, हमारी अक्ल के पत्ते तो सब जोकर निकल आए। वाह वाह वाह। हमारी अक्ल के पत्ते तो सब जोकर निकल आए। नवाज शेख मुलाजा फरमाए, अर्ज करता हूं कि उकाबी ज़ोम खुशफहमी में अक्सर टूट जाता है, हवाएं घेर लेती हैं तो शहपर टूट जाता है। अब यहां से शेर देखें, कैलेंडर भी कहां तक खस्ताहाली को छुपाएंगे, कैलेंडर भी कहां तक खस्ताहाली को छुपाएंगे, नई जगहों से रोजाना पलस्तर टूट जाता है। कैलेंडर भी कहां तक खस्ताहाली को छुपाएंगे, नई जगहों से रोजाना पलस्तर टूट जाता है। शेर देखे दोस्तों खास तौर से कि किनारे तो मजे से बैठकर सैराब होते हैं, किनारे तो मजे से बैठकर सैराब होते हैं, मगर लहरों को ढोने में समंदर टूट जाता है। वाह वाह वाह। मगर लहरों को ढोने में समंदर टूट जाता है। किनारे तो मजे से बैठकर सैराब होते हैं, मगर लहरों को ढोने में समंदर टूट जाता है। कहीं नजरें जमाऊं तो जलन होती है आंखों में, कहीं नजरें जमाऊं तो जलन होती है आंखों में, जरा पल के झपकता हूं तो मंजर टूट जाता है। कहीं नजरें जमाऊं तो जलन होती है आंखों में, जरा पल के झपकता हूं तो मंजर टूट जाता है। मेरा कातिल परेशान है मेरी मां की दुआओं से। शेर देखने दोस्तों, क्या कहने। मेरा कातिल परेशान है मेरी मां की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। मेरा कातिल परेशान है मेरी मां की दुआओं से, वो जब भी वार करता है, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। एक बार फिर ना, मेरा कातिल परेशान है, एक बार मेरा कातिल परेशान है मेरी मां की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। कभी इंसान के हालात ऐसे भी बिगड़ते हैं, कभी इंसान के हालात ऐसे भी बिगड़ते हैं कि बिगड़ी को बनाने में मुकद्दर टूट जाता है। कभी इंसान के हालात ऐसे भी बिगड़ते हैं कि बिगड़ी को बनाने में मुकद्दर टूट जाता है, कि बिगड़ी को बनाने में मुकद्दर टूट जाता है। और एक पतला एक शेर फल के साहब की नजर करता हूं, जबान देखेंगे दोस्तों। अर्ज करता हूं कि मियां वो दिन गए, मियां वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है। मियां वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है। वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं उसको, हां मोहब्बत कौन करता है। मियां वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है। वो क्या कहते हैं उसको, हां मोहब्बत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई गम से परेशान है, कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मैशर।
حضرات ایک منٹ، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ جا رہے تھے؟ نہیں، وہ آپ کو آزما رہے تھے جناب محشر آفریدی۔ اس وقت سب کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے حضور، جیسے چاہے ہاکیے۔ ترنم سے نہیں پڑتا بھائی، سوری۔ میں عرض کرتا ہوں، میاں وہ دن گئے، اب یہ حماقت کون کرتا ہے؟ کیا کہنے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، محبت کون کرتا ہے؟ کیا بات ہے۔ کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ ملاحظہ فرمائے دوستو، آپ حوصلہ دے رہے ہیں تو مطلب برائے مطلب ہے کہ شہرت ہو تو بھائی کھلنے لگتی ہے، پربت کو بھی رائی کھلنے لگتی ہے۔ شہرت ہو تو بھائی کھلنے لگتی ہے، پربت کو بھی رائی کھلنے لگتی ہے، سارے جھوٹے ایک طرف ہو جائیں تو سچے کو سچائی کھلنے لگتی ہے۔ سارے جھوٹے ایک طرف ہو جائیں تو سچے کو سچائی کھلنے لگتی ہے۔ اور ایک شعر مزاج سے ہٹ کے خاص طور سے ملاحظہ فرمائے، سچے کو سچائی کھلنے لگتی ہے، اس کو دیکھے مدت جب ہو جاتی ہے، اس کو دیکھے مدت جب ہو جاتی ہے، آنکھوں کو بینائی کھلنے لگتی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اس کو دیکھے مدت جب ہو جاتی ہے، آنکھوں کو بینائی کھلنے لگتی ہے، آنکھوں کو بینائی کھلنے لگتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ سب سے پہلے سنانا تھا، سب سے بعد میں سنا رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ تم اتنا بوجھ اٹھانے میں تھک نہیں جاتے، تم اتنا بوجھ اٹھانے میں تھک نہیں جاتے، غرور و قہر کو دن بھر اٹھائے پھرتے ہو۔ تم اتنا بوجھ اٹھانے میں تھک نہیں جاتے، غرور و قہر کو دن بھر اٹھائے پھرتے ہو۔ خدا تمہارے تکبر کی خیریت رکھے، سنبھل کے رہنا، بہت سر اٹھائے پھرتے ہو۔ شاعر کا اپنا آزمانے کا انداز ہے، آپ کی داد و تحسین کا اندازہ قائم کرنے میں انہیں تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن یقین مانیے گا کہ محشر آفریدی نے بڑے خوبصورت شعر، بڑے بامعنی شعر، مطلب اور بھرپور مقصد کے شعر آپ کی خدمت پیش کی، جو یقیناً آپ کے دل پہ اس کا بڑا خوبصورت اثر ہوا، اس کا اظہار آپ نے بآواز بلند دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نیند سے جاگے۔ حضرات محترم، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ یقین مانیے گا کہ میں باوجود اس کے کہ وہ نوجوان ہے، لیکن طنز و مزاح کی جس طرح سے سنجیدگی کے ساتھ وہ خدمت کر رہا ہے، یقین مانیے گا کہ طنز و مزاح کی سنجیدہ خدمت وہ بہت ہی مشکل فن ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ طنز و مزاح کا ایک بڑا عجیب و غریب استفادہ ہے، وہ یہ ہے کہ طنز و مزاح کا شاعر جو چاہے کہہ سکتا ہے، آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے، پھر بھی آپ سمجھنے سے انکار کرتے ہیں اسے۔ طنز و مزاح کے شاعر کو اس کے استفادے کا اندازہ ہے، وہ آپ کو شوگر کوٹڈ ایسی ٹیبلٹ دیتا ہے جس میں اوپر تو شوگر ہے لیکن اندر بڑی کڑواہٹ ہوتی ہے، اور وہ کڑوی بات آپ قبول کرتے ہیں۔ اس فن سے واقف ہیں علیم خان فلکی۔ علیم خان فلکی ماہنامہ شگوفہ کے اوورسیز ایڈیٹر بھی ہیں، برسوں سے شعر کی خدمت کر رہے ہیں، بڑی شعرزوری کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں۔ میں ان سے درخواست کروں گا، اب یہ آپ جانیں اور یہ تحت میں پڑھتے ہیں اور ترنم میں۔ جناب علیم خان فلکی۔ السلام علیکم۔ میں نے تو صرف دو چار اشعار سنا کہ محترم امجد اسلام امجد صاحب، انور مسعود صاحب کو سننے کی خواہش سے آیا تھا، لیکن جو تعارف آپ نے کروا دیا ہے تو طنز و مزاح کچھ تو سنا دوں گا، سنجیدہ ایک دو تین شعر اگر اجازت ہوں۔ نہیں بالکل سنائیے، آپ کی مرضی، مائک آپ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کیجیے آپ۔ حضرت، اس میں تارکین وطن کے جذبات کے کچھ احساسات کی میں نے نمائندگی کی ہے۔ جی شاید۔ ہمت و عزم و حوصلہ سب کچھ، ہمت و عزم و حوصلہ سب کچھ، جانے کب کیسے لٹ گیا سب کچھ، جانے کب کیسے لٹ گیا سب کچھ۔ یہ شعر خاص طور پر پیش کر رہا ہوں کہ ایک ماں باپ ہی کو چھینا ہے، ارے
ایک ماں باپ ہی کو چھینا ہے ورنہ ہجرت نے ہے دیا سب کچھ. ہاں ہاں ایک ماں باپ